ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. جدی و ابی پروردگار حق محمد آل محمد حسن جمعہ ہے. اس مجلس کو تیری بارگاہ میں قبول منظور کر یا اللہ. حاضرین جو حاجات لے کر یہاں تشریف فرما ہے جن کو التماس دعا کی ہے سب کی حاجت روائی ہو یا اللہ. مریض مریضہ ہے جنہوں نے التماس دعا کی ہے بطرف سے ممکن اس کے بارے میں خصوصی دعا کے لیے درخواست کی ہے پروردگارہ شفائے کامل و عاجل نصیب کر یا اللہ. پروردگارہ عالمی یہ جو وبا ہے آل محمد کے حرمت کے صدقے میں اس وبا کو عالمی انسانیت عالمی اسلام وطن عزیز ہمارے ایریے سے فوراً رفع دفع کر دے یا اللہ. جو مبتلا ہے ان کو شفا عنایت کر یا اللہ. پروردگارہ وطن عزیز پاکستان کو استحکام عنایت کر یا اللہ. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد علماء اعلام مراجع نظام اکبر عالی قدر شخصیات مذہبی و دینی وظہار انبیاء طبات عالیات دشمنوں کے شرور و آفات سے محفوظ رکھ یا اللہ. مولا امام زمانے کی ظہور میں تعجیل ہو یا اللہ. ہم سب کی عاقبت بخیر ہو یا اللہ. ازادارہ میں سید شہداء دنیا کی جہاں کہیں بھی ہو تیرے حفظامہ میں رکھ یا اللہ. اور محمد آل محمد صلوات محرم الحرام واقعاً اگر دیکھیں تو فرزند رسول امام حسین علیہ السلام کا زندہ معجزہ ہے. لاکھوں ممبر مسیحی سے شریعت مقدسہ دین مقدس اسلام قرآن و سنت و سیرت کی پرچار اور تبلیغ کے لیے محو تبلیغ ہے. ان میں سے ایک ہمارے لیے حصہ ملا لیکن ان مواقع کو ہمیں غنیمت جان کر ہر کوئی اپنی جگہ اس ماحول کو اس ذمہ داری کو اس فرض کو نبھانے کے لیے ہر ایک کو اپنی سطح پر اپنی اصلاح کے مطابق کوشش کرنی چاہیے. سب سے اہم یہ ہے جسے ہم کہتے ہیں آج کل اگر آپ یہ الیکٹرونک میڈیا کے حوالے سے کہتے ہیں سوشل میڈیا کے سوشل یعنی معاشرتی میڈیا سب سے بہترین میڈیا ہے. اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی ضرورت ہے مثبت انداز میں شرط مثبت انداز میں. یعنی اگر دیکھیں مجتہدین کو بھی آپ دیکھیں سب سے بڑے یہی مراجع ہیں رہبر ہیں. ان ایام میں ایک چیز کو ہم اگر اس کی اہمیتی سمجھتے ہیں اس کے خاص کیا فرق پڑتا ہے اس کا مثلا لباس کا کالے لباس کا پہننا اس کی کیا ضرورت ہوتی ہے. لیکن ایک ماحول کا اثر بہت ہوتا ہے. کسی بھی چیز کا پریکٹیکلی اگر دیکھیں عملی زندگی میں نظر آ جائے تو اس کا آگے نسل بعد نسلی معاشرے میں قائم رہنے کے لیے بہت ہی دیر پر مؤثر اثرات ہوتے ہیں. نہیں تو آپ یہ دیکھیں نماز ہے پروردگار کے لیے اگر عبادت ہی کرنی ہے یہی ذکر و سجود ذکر و فکر جو ہے عام طور پر کسی جگہ ایسی جگہ بیٹھ کر کے پڑھ سکتے ہیں. اگر
اگر مطلوب صرف ذکر ہوتا، اگر مطلوب صرف یاد خدا ہوتا تو صرف کسی جگہ عام طور پہ باپ کسی کونے میں آرام سے بیٹھ کر کوئی سردی کے حوالے سے کوئی کمبل اوڑھ کر وضو کر کے آرام سے بیٹھ کر یہی اذکار پڑھ سکتے، لیکن نہیں، قیام رکھا، رکوع رکھا، سجود ہے، قیام و قعود ہے۔ اس میں دیکھا دیکھی میں ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ آنے والی نسلیں، چھوٹا سا بچہ، گھر کے افراد ان کو دیکھ کر گھر کے چار دیواری کے اندر یا محلے کے اندر اس عملی پہلو کو دیکھ کر یہ سلسلے قائم دائم کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ان چیزوں کو ہمیں ظاہر سی بات ہے، کچھ ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مثلا ماتم کرتے ہیں، تبرک بانٹتے ہیں، یا کوئی دوسری جو عبادات کے طور ہر ایک کا ثواب ہے، لیکن آپس میں اگر آپ ان کو ملائیں تو ظاہر سی بات ہے سکول میں بچہ سکول میں جاتا ہے، اسی چیز کے کیا فائدہ ہے اس کا؟ بچوں کو آدھا گھنٹے تک لائن میں رکھ کر ڈسپلن چیک کرنا یا اس کے وردی کا کیا فائدہ ہے؟ وہی گھر کے کپڑے پہن کر گھر میں اسی طرح جائے، پڑھائی سے چل رہے ہیں۔ کیا پڑھائی کے لیے کوئی یونیفارم ہونا کوئی ضروری ہے؟ اسی لیے ہونا کوئی ضروری ہے؟ نہیں، ان تمام کا کوئی نہ کوئی اس کی تربیت پر ضرور اثر ہوتا ہے۔ لہٰذا ہر کوئی ادارے میں اپنا کوئی یونیفارم تجویز کر لیتے ہیں، اس کے سمبلی کرتے ہیں، وہاں پر کوئی دعائیں پڑھتے ہیں، اجتماعی طور پر جس طرح سوشل میڈیا ہی ہے، سوشل میڈیا ہو تو اس کو آگے بڑھانے کے لیے یا آنے والے کو دلچسپی پیدا ہونے کے لیے یا دنیا کو بتانے کے لیے ضروری ہو۔ لہٰذا یہی اثرات ہیں۔ دنیا کی اتنی مخالفتیں بنی عباس و بنو امیہ کی عزاداری کے متعلق ہو گئی ہیں، لیکن وہ ختم نہ کر سکتے، ختم نہ کر سکتے۔ یہ زیارتوں پہ جانا، ذریعہ کا بنانا، کہتے ہیں لوگ ذریعہ پہ اتنے خرچے کیے ہوئے ہیں، اس کے تو کوئی تعلیمی ادارہ تو ایسا بنانا چاہیے، یہ بھی بننا چاہیے، وہ بھی بننا چاہیے، ان کو ایک کو ختم کر کے دوسرا نہیں۔ تو لہٰذا ان چیزوں کا جو محرم الحرام ہے، تو عام طور پر جو گھروں کے ماحول ہوتے ہیں یا ٹی وی وغیرہ کے پروگرام ہوتے ہیں، گھر میں خوشی کے آثار ہوتے ہیں، تمام کو تھوڑے سے ہم جیسے ہر کوئی ان پر تھوڑے سے کنٹرول کر کے ماحول کا آنے والی نسلوں کے لیے بتانے کی ضرورت ہے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ لہٰذا الحمدللہ اس کے علاوہ جو اصل موضوع ہے ان کی طرف بھی آنا چاہیے، اس کا الگ سا ثواب ہے، ان کا الگ ثواب ہے۔ جیسے کہ وہ یونیفارم کا الگ اثر ہے اور گھر سے تیاری کرنے میں بچہ تیار ہو جاتا ہے، اسی طرح آپ یہ دیکھیں یہیں سے بھی مولانا محمد علیہ السلام کی زیارت کر لیں تو بعد منزل نبوت در سفر روحانی سفر کے مسافت کی کوئی رکاوٹ تو نہیں ہوتی، یہیں سے بھی سلام کرے تو سلام کا جواب ملے گا، لیکن یہاں سے ایک بندہ زیارت کی تیاری کر کے گھر میں رشتہ داروں سے مل کے تھوڑا سا اہتمام کر کے پاسپورٹ بنا کے یہ وہ کر کے جانے تک کئی مہینے اسی فکر و ذکر میں رہنا بھی ایک تبلیغ ہے۔ لہٰذا ان چیزوں کا بھی بے اہمیت نہیں سمجھنا چاہیے، ظاہر سی بات ہے ان کا الگ اثر ہے، لیکن اصل پیغام کو لے کر عمل کرنے کا الگ اثر ہے۔ یہ انہی چیزوں کے اثر ہوتے ہیں۔ اس کے سوشل جو بچوں کی طرف کر دیکھیے، خواتین کے حد تک دیکھیے، ان کو بھی اپنی جگہ لینا چاہیے، لیکن کوئی مؤثر مثبت انداز میں ہو، یہ بہت ضروری ہے۔ ان کے اندر اصل سے ہم محفوظ ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں کیا تھے؟ کیا کوئی پیغمبر ادھر آئے ہیں یا کوئی امام زادہ کے ہم سے جڑی ہے تبلیغ کی ہے یا کوئی مجتہدین مراجع میں سے کوئی آ کے ہمیں کوئی دین سکھایا ہے؟ ہمیں تو فخر کرنا چاہیے، اللہ جہاں پر مراکز اسلامی ہے، جہاں سے اسلام پھیلا ہے، جہاں سے یہ کربلا، نجف یا ایران و عراق وغیرہ جہاں پر مراکز اسلامیہ ہے، وہاں سے یہاں پر بہتر انداز میں آداب کے ساتھ یہ پروگرام ہوتے ہیں۔ انہی مجالس کے ذریعے سے کوئی اور بہت بڑے مجتہد آ کر، بہت بڑے امام زادے آ کر، صحابے آ کر یہاں پر کوئی پروگرام نہیں کیے، بلکہ انہی مجالس کے توسط سے آج ہمارے پاس جو دین ہے، ادب ہے، شریعت ہے، یہ سب کچھ انہی کے منظور ملت ہے۔ اس کو، ان چیزوں کو ہمیں سیریس لینے کی ضرورت ہے، ان کا احترام رکھنے کی ضرورت ہے، ان کا خیال کرنے کی ضرورت ہے، بزرگوں کا ان چیزوں
چیزوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. کم از کم ایک جوڑا امام کے نام کی ضرور بنائیں. میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا. آیت اللہ مرعشی رحمۃ اللہ علیہ قوم میں جب آپ جائیں گے، یہ حرم کے پاس تھوڑے سے فاصلے پر ان کی لائبریری ہے. دنیا کی انٹرنیشنل لائبریری میں سے ایک لائبریری ہے جن میں لاکھوں کتابیں. لیکن آقا فرماتے ہیں میرے اوپر حج واجب نہیں ہو گیا کیونکہ استطاعت نہیں ہوگی تو میں حج کو نہیں جا سکا، لیکن زیارت میں ہر سال آتا تھا. زیارت کے لیے استطاعت کی شرط نہیں ہے، قرضہ لے کر کے جانا ہے. حج کے لیے قرضہ لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے، استطاعت ہو، مالی پوزیشن صحیح ہو تو جانا ہے. لہٰذا مال میرے پاس نہیں تھا تو حج کو نہیں کیا، زیارت میں ہر سال جاتا تھا. اس لیے یہاں استطاعت کی شرط نہیں تھی، بلکہ یہاں پر اس گھرانے کی طرف سے دعوت کی شرط تھی. جو دعوت مل جاتی تھی تو میں ضرور پہنچ جاتا تھا. لہٰذا آپ یہ فرماتے اپنے وصیت نامے کے اندر، اپنے وصیت نامے اتنے بڑے مرجع تھے. میں آج اس بات کی تذکر اس لیے دے رہا ہوں، ایک بہت بڑے مرجع تخلیق جس نے کتابوں کو اس طرح سے کئی مہینے روزے جو اجارے کے روزے رکھ کر کتابوں کو خریدتے تھے، کئی سالوں کی نمازیں پڑھ کر وہ اس نے لکھے ہوئے لائبریری کے اندر یہ کتاب اتنے سال کی نمازیں اجارے پڑھ کر آپ نے یہ کتاب خریدی ہے. سب کچھ ہے. بہت سارے سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں شاگرد ہیں، یعنی ان کے شاگرد بھی مجتہد بنے ہیں. لیکن ان کے وصیت نامے میں یہ ہے جب میں مر جاؤں تو میرا جنازہ تیار ہو تو میرا کالے امامے کا ایک سرا میرے حسینیہ جو ماتم سرا جسے کہتے ہیں حسینیہ کی ممبر کے کونے سے میرا امامے کے ایک سرا اس کو باندھ لو، ایک میرے جنازے کو باندھ کر وہاں تھوڑا سا ایسا ذکر عواب دلا ضرور پڑھ لیں دفن کرنے سے پہلے. اور میرے جسم ماتم میں جس لباس کو پہنا تھا وہ لباس میرے کفن میں رکھنا. جس چاہے نماز پاس 75 یا 70 سال میں نے تہجد کی نماز اس میں پڑھی ہے تو اس کو میرے کفن میں رکھنا. تہجد کی نماز کی جائے نماز کے ساتھ ساتھ عزاداری کے آثار کو بھی سال لے کر جانا چاہیے. ایک مرجع تخلیق. لہٰذا الزام کی چیزوں کا ہمیں بھی معاشرتی طور پر بچوں کے لیے اپنے گھر کے ماحول میں محلے کے اندر ان چیزوں کا خیال رکھنا بھی چاہیے کہ ثواب ضرور ہے. یعنی اثر جب ہے تو ثواب بھی ہے، مؤثر ہے تو اس کا ثواب بھی اللہ کی طرف ضرور ملے گا. بر محمد علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کل میرے چند ایک عزیزوں نے میرے کل کے جو چند ایک نکات تھے ان کے بارے میں ان سے استفسار کیا. مقام کیونکہ موضوع چل رہا ہے مقام امام، قیام امام اور بیان امام. ابھی مقام امام کو مختصر اگرچہ اشرح ہی اسی کو پڑھ سکتے ہیں لیکن اس کی طرف نہیں، بلکہ ہم نے قیام امام یعنی امام حسین علیہ السلام کی تحریک کی طرف بڑھنا ہے. پھر اس تحریک سے ہمیں کیا پیغام لینا ہے، چند پیغام کا ہم نے لینا ہے، اس کو عملی بنانے کے لیے. تو کسی نے مجھے سوشل میڈیا کے ذریعے سے کسی جوان میں اور یہاں سے باہر نکلتے ہیں خوشی ہوتی ہے جب آپ اس کا سوال کریں تو ہمیں خوشی ہوتی ہے. کیوں کا سوال ضرور ہونا چاہیے، کیوں انسان کو ضرور آگے بڑھاتا ہے. تو کہا کہ آخر میں مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا شان ہوتا ہے کہ وہ یہ صرف ولایت کا نہیں ہے، باقی اعمال ہونے کے باوجود بھی انسان کا بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ نجات کی اس منزل میں نہیں پہنچتے. اعمال سارے ہونے چاہیے، صرف ولایت ہو کر علی علی کہہ کر نہیں. میں آپ کو اس کی وضاحت کروں گا. مثلا پہلے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، سب سے بڑا مقام اللہ کا ہے. یہ سب کچھ اللہ کی توحید کی بات ہے. اس کے بعد مقام رسالت ہے، اس کے بعد مقام ولایت ہے. کیا میں آپ کو بتاؤں، دیکھیے ہمارے بہت سارے جو مسلم جگہوں پر تبلیغ مقررین اس طرح سے کرتے ہیں تو میں شروع دن سے کہا تھا تھوڑے سے گفتگو آگے تک لے کر جائیں پھر اس کے بعد آپ نتیجے پہ پہنچ جائیں گے. ایک مجلس کو سن کر اعتراض ہو سکتے ہیں، صرف ولایت کے رکھنے سے کچھ بھی نہ ہو اس کو نجات مل جاتی ہے، یہ نہیں کہا. باقی سارے عمل ہو کر بھی کبھی ایسا ایک اہم نکتہ آ جاتا ہے جس کی وجہ سے سارا رک جاتا ہے. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں لیکن اسے پہلے سب سے مقام اللہ کا ہے تو صرف اللہ 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 کرتے رہے تو نجات ملے گی.
اللہ کے اطاعت نہ کرے، فرامی پہ عمل نہ کرے، اللہ مل گیا۔ تو پیغمبر سے، مولا علی سے، ائمہ سے بڑا اللہ کا مقام ہے یا نہیں؟ ہے نا، اللہ کا بڑا مقام ہے۔ اللہ ہی کی وجہ سے اللہ ہی نے ان کو، میں نے کل بھی ذکر کیا، اللہ کی جو ولایت ہے وہ ذاتی ہے، باقی انبیاء کو، پیغمبر کو، ائمہ کو عطائی اللہ کی ملتی ہے، اس طرح سے ماننا چاہیے۔ تو کیا اتنا بڑا مقام اللہ کا ہو کر صرف اللہ 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 کا بس مجھے اللہ ہے، کیا نجات مل جائے گی؟ اللہ ملنے پر نجات نہیں، اللہ کی اطاعت کرنے پر نجات ہے۔ یہ اللہ کی اطاعت کی ذیل میں ہے، رسول کی اطاعت کرنا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اللہ ہی نے رسول کا مقام دیا، اللہ ہی نے رسول کا ذریعہ نجات بنایا، اللہ ہی کے حکم سے ائمہ کو مقام ملا ہے۔ لہذا اللہ اللہ کہہ کر نجات نہیں ملتی تو صرف علی علی کہہ کر نجات کا بھی کیسے حاصل ہوتی؟ اعمال ہونے چاہیے۔ پھر آپ کہیں کہ اعمال درست ہو تو پھر آگے تو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اعمال عزیزان بن جاتے واقع سمجھتے۔ ہمارے یہاں سے بڑے بڑے جس سال میں بھی لیا تھا، بڑے میں سے بہت سارے حضرات یہ پر موجود ہوں، ایران زیارتی پروگرام کے لیے ایران میں پیسہ جیب میں ہے، پاسپورٹ ہے، شناختی کارڈ ہے، صحت بھی ہے، کوئی چھوٹی بیماری بھی نہیں ہے، پاسپورٹ پر ایران کا ویزا بھی ہے، سب کچھ یہی لوازمات کے سفر ہے یا نہیں ہے نا؟ جس ملک سے ہمارے پاکستان سے جا رہے ہیں، ایران کے بارڈر میں بہت سارے کم از کم 20-25 ہمارے بڑے بڑی جو شخصیات تھی بائی روڈ جاتے تھے اس وقت، ان میں سے ایک ابھی وہ غریب رحمت ہو گئے ہیں۔ ایک ظاہر سب کچھ ہونے کے بعد سرکاری ملازم تھا، دفتر سے کوئی اجازت نامہ نہیں تھا، باقی سب ٹھیک ہے، پیسے کی کمی نہیں ہے، ویزا بھی لگا ہوا ہے، پاسپورٹ بھی ہے، کوئی کسی جرم میں بھی مبتلا نہیں ہے۔ بارڈر کراس کرتے ہیں سرکاری ملازم کے لیے دفتر سے نہیں کوئی لیٹر ہونا، اس کے بعد وہ نہیں، اس کو وہاں روک دیا، جی آپ کا لیٹر نہیں، کبھی سارے پاسپورٹ سارے ہے جی سب کچھ ہے، لیکن یہ نہیں تھا، نہیں کیسے یعنی ایک ملک میں معمولی سی چیز کی وجہ باقی سب کچھ ہو کر ایک چیز کی وجہ سے آگے جا نہیں سکتا تو روک ہو سکتے نہیں ہو سکتے۔ اعمال اس طرح سے ہو جائے، حساب و کتاب آگے ہو جائے، پھر آگے سے ایک اور دور ہو جائے، اس ایسے مرحلے پر ایک اور چانس، گولڈن چانس کہتے ہیں، ایسے موقع پر روایت کے اندر یہی اس سے یہ پوچھا جائے گا تو حکم خدا ہوگا، اگر ایسا ہے تو یہ سن کو حفظ کرو۔ جائے محترمی، کبھی باقی اعمال ہو کر کچھ بھی نہ ہو کر کوئی نہیں ہوگا، یہ نہیں چاہیے گا، ہونا چاہیے۔ اعمال ہو کر کبھی ایسی رکاوٹ ہو جاتی ہے جسے آخری منزل تک جانے کے رکاوٹ بن جاتی ہے، ایسے مواقع پر کام آ جائیں گے۔ اس کی مزید تفصیلات کے لیے دین سے پھر کسی عزیز نے کہا اگر ایسا ہے تو اس کے لیے آپ کوئی پروف دے دیجیے، اگر خدا کا خاصہ ہماری عقیدے کی بنیادوں پر ہم عقیدہ ولایت کو مکمل طریقے پہ نہ رکھیں تو دین سے کیسے خارج ہوں؟ اس کے لیے آپ مولانا امام زمانہ اجل اللہ فرید الشریف کی محنت کے دوران جو ذمہ داریاں ہیں وہ آئے ہیں، موٹی موٹی دو جلد شاید اردو میں ہے، مکیال المکارم کہتے ہیں، اس کے اندر مستند ایک روایت ہے، اور وہ روایت بھی مولانا امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب پوچھا کہ صلوات پڑھو، یہ دعا میں آپ کو اس کتاب کے آپ سے باقی کتابوں میں بھی ہے، یہ ضرور یاد رکھنا، لیکن اس میں آپ دیکھیں اس کو دعائے معرفت کہتے ہیں۔ یہ ایک مومن کو اپنے وظیفے میں ہمیں شامل رکھنا چاہیے۔ دعائے معرفت اس کا آخری نتیجہ دیکھیں آپ، اللہم عرفنی نفسک، یہ مستند روایت، اللہم عرفنی نفسک، پہلے ایک مومن خدا سے یہ دعا کرنے غیبت کے دور میں، پروردگار مجھے تیری معرفت عطا کر، فَإِن لَمْ، اگر تو مجھے تیری معرفت عطا نہیں کرے گا تو لم اعرف نبیک، میں تیرے نبی کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہم عرفنی نبیک، مجھے تیرے نبی کی معرفت عطا کر پروردگار۔ فَإِن لَمْ، اگر تو مجھے تیرے نبی کی معرفت عطا نہ کرے تو لم اعرف حجتک، میں تیری حجت کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر تو مجھے حجت کی معرفت عطا تو نہ کرے تو ضللت عن دین
کہ میں اپنے دین سے پورا ہو جاؤں گا، یہ ایک دوسرے کے ساتھ میرے دین سے پورا ہو جاؤں گا۔ اس دعا کو تعقیبات میں دعائے معرفت ہے، ضرور بضرور شامل رکھیں۔ یہ غیبت کے دور میں معصوم نے ایک منتظر کی انتظار کرنے والے کی ذمہ داری میں سے قرار دیا ہے۔ تو انشاءاللہ اس دعا کو دعائے معرفت میں دین سے خارج ہونے کے آخری چانس یہ لگا، اگر حجت خدا کو اگر میں نہ پہچان سکوں تو پھر میں دین سے خارج ہو جاؤں گا۔ لہٰذا اس کی اہمیت یہاں اور اس کے بعد ہم قیام امام حسین علیہ السلام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ کل آپ کے سامنے وصیت نامے کے چند اجزاء کو آپ کے سامنے رکھ دیا تھا۔ مولا نے فرمایا انی لم اخرج عشرا بطرا محسنا ظالما۔ چار کاموں کے لیے یہ چار کام ذکر کیے، انہی کو اگر کھول کے دیکھیں دوسری طرف فرماتے ہیں انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی۔ یہاں میں چار پانچ چیزیں آپ کو ذکر کیا، ایک مریض ہے، ایک مرض ہے، ایک اس کے علاج ہے، ایک اس کے لیے نمونہ ہے، اور ایک معالج ہے۔ مریض کیا ہے؟ کل ذکر کیا تھا امت جد مریض، بیماری چار قسم کی لگی، لیکن کل میں نے آپ کو صالح اور مصلح کا اشارہ کیا تھا۔ اس کے دوسری طرف اگر آپ دیکھیں اسی کے اپوزٹ میں ایک فاسد ہے، ایک مفسد ہے۔ فاسد خراب شدہ کو کہا جاتا ہے، فاسد خراب شدہ، مفسد خراب شدہ اور خراب کنندہ، دونوں میں فرق ہے۔ آپ اس کی ایک مثال ہے، ہمارے جسم کے اندر یہ ایک معاشرے کو امت کو ایک جسم کے طور پر لے لی، پھر اس کا آپریشن علاج کرتے ہیں۔ جسم کے اندر مختلف قسم کی بیماریاں آ جاتی ہیں۔ بیماری کی دو قسمیں ہیں، ایک فاسد ہے، ایک مفسد ہے۔ ڈاکٹر حضرت یہاں پیش رکھتے ہیں۔ اس مثال کو سمجھنے کے بعد ہم آگے بڑھیں گے۔ مثلا آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں بڑھاپے کی وجہ سے، کان سننا چھوڑ دیتے ہیں، گھٹنے کمزوری کی بڑھاپے کی وجہ سے چلنے میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ یہ بیماری ہے یا نہیں؟ بیماری ہے نہیں، یہ فاسد ہے ساری۔ آنکھ نظر کمزور ہو جائے تو نظر کمزور ہوگا کوئی اور آنکھ کے کمزوری کی وجہ سے اور اس کا اثر دوسرے پر نہیں ہوگا، آنکھ کمزور ہوگا، کان سن نہیں پا رہے، یہ ایک بیماری تو ہے، کمزوری تو ہے، لیکن سن نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے جی، باقی آرام سے ہے۔ ٹانگیں چلنے میں تکلیف ہو گیا کچھ نہیں، یہ ایک بیماری ہے یا نہیں؟ ایک بیماری ہے دوسری قسم کی بیماری، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، یہ بھی بیماری ہے۔ یہ شوگر بلڈ پریشر فاسد کی ہے، مفسد کی ہے۔ جسم کے اندر بیماری ہے لیکن یہ کسی دوسرے پر پورے جسم پر ہی حملہ ہو سکتا ہے کہ اس کا کنٹرول نہیں کیا جائے۔ بلڈ پریشر کو قابو میں نہ رکھا جائے تو صرف بلڈ پریشر کی حد تک نہیں رہتی ہے بلکہ پورے جسم پہ حملہ ہو سکتا ہے۔ یہ مفسد ہے، یہ مفسد ہے، صرف فاسد نہیں۔ آنکھ کی کمزوری ہے، نظر نہیں آ رہی لیکن کسی دوسرے اعضاء پر حملہ نہیں ہوگا اس کا۔ کان سن نہیں پاتے تو ظاہر ہے بیماری ہے لیکن کوئی دوسرے پر اثر انداز نہیں ہے، آرام سے چلو جی کوئی مسئلہ نہیں۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں بس آپ اسی طرح کی اس میں چھیڑ چھاڑ مت کرو، بہت تکلیف نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی کو شوگر ہو جائے، بلڈ پریشر ہو جائے، ڈاکٹر کے نقصان کا نظر ہے۔ آپ نے شوگر کو کنٹرول کرنا ہے، نہیں تو آپ کے آنکھ پہ اثر کرے گا، آپ کے پتہ نہیں کیا سے کیا کس پہ گھٹنے پہ اثر کرے گا، ادھر اثر کرے گا۔ یہ مفسد ہے، یہ مفسد ہے، اس کو کنٹرول میں رکھنا۔ مفسد فاسد، فاسد دوسرے پہ اثر انداز میں بہت خراب۔ سیم یہی معاشرے میں معاشرتی سسٹم میں بھی ہے۔ کل میں نے آپ سے ذکر کیا صالح اور مصلح اسی طرح، صالح عام سے ڈر جاتے ہیں، جب مصلح بننا شروع ہو تو اس کے رکاوٹیں کھڑی ہو جاتی ہیں۔
اس کے لیے دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ آپ نے دیکھا امام خمینی سے پہلے کتنے مراجع تھے، حکومت کے ساتھ آرام سے بیٹھے ہوئے تھے، سب صالحین میں تھے، لیکن خمینی اٹھے جو مانا یہ سسٹم خراب ہے، اس کو صحیح کر دوں گا۔ دنیا دشمن ہوگی نہیں ہوگی، کیا کرنی کسی مجتہد کے خلاف امریکہ نے کوئی اس قسم کی بات کی، اس قسم کی سوچا کی ہے نہیں، کچھ بھی نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے ہمارے مراجع پہلے فتویٰ دیتے تھے، فتویٰ سے کسی کو کیا ضرورت تھا، عمل کرے تو کرے، نہ کرے تو نہ کرے لیا تو جس مذہب کا عمل کرے اپنی عاقبت ہے۔ لیکن جب اس کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کی طرف جب مشرک بن کے آگے آ جاتے ہیں تو اس وقت اس کی دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، کیونکہ مفادات سے ٹکراؤ ہو جاتے ہیں، تضادات کا آپس میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے۔ انبیاء کے ساتھ اسی طرح سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے بھی نبی تھے، یعنی کنت نبیا والعالم بین الماء والطین۔ ہمارے مسلمان بہت سالوں کا عقیدہ یہ ہے کہ پیغمبر 40 سال کے بعد نبی بن گئے، نہیں جناب، 40 سال کے بعد نبی نہیں، پیغمبر پہلے بھی نبی تھے۔ اگر آپ اس طرح سے 40 سال کے بعد نبی کا عقیدہ رکھتے ہیں تو حضرت عیسیٰ ہمارے نبی سے بہتر ہو گئے، جو حضرت عیسیٰ ماں کے پیٹ سے نکلتے ہوئے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا کہہ کر ماں کے پیٹ سے نکلتے ہوئے دعویٰ کر رہے ہیں، تو ہمارے نبی سے تو حضرت عیسیٰ بہتر ہو گئے، جو پیدائشی طور پر نبی، ہمارے نبی اس وقت بھی نبی تھے، میرے نبی کے پسینے سے نبی ان کی تخلیق ہوتی رہی ہے، وہ اس وقت بھی نبی تھے۔ کنت نبیا والآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا، ابھی آدم آب و گل میں تھے، آب و گل میں آدم تھے تو اس وقت بھی نبی، تو میرے نبی پہلے بھی نبی تھے۔ پیغمبر کی عمر شریف سیرت طیبہ کتنے سالوں پر محیط ہے؟ سلوات پڑھے گا کتنے سال؟ 63 سال زندگی، 63 سال زندگی، 63 سال زندگی میں سے 40 سال تک آپ مدینہ میں تھے، نبی ہے یا نہیں ہے، نماز پڑھتے تھے، اللہ کی شریعت کے، اللہ کے احکام میں پابند تھے یا نہیں تھے؟ 40 سال تک سمجھا رہی ہے، 40 سال تک تھے نبی تھے۔ اس کے بعد 63 سال زندگی میں سے صرف 10 سال مدینے کی ہے، باقی 53 سال زندگی آپ نے مکے میں گزاری ہے۔ آپ سب جانتے ہیں مکے میں 53 سال، 10 سال مدینے میں، 40 سال تک آپ کو سب مانتے تھے، سب مانتے تھے نہیں مانتے تھے، امانتیں حق کے پاس رکھتے تھے، بلکہ اللہ کی طرف سے نبی رسول ہونے کا بھی اعلان ہوا نہیں تھا، پیغمبر تھے۔ دیکھیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ذمہ داری شروع نہیں ہو گئی۔ ایک پڑھا لکھا بندہ آگے سے پڑھ کے آتا ہے، ایک پروفیسر ہے، ایک ڈاکٹر ہے، ایک بڑے اسکالر ہے، پڑھ کے آتے ہیں، اس نے جاب کرنی، نوکری پہ لگ گئی، پڑھ کے پہلے آئے، نوکری پہ لگ گئے، ابھی ڈیوٹی شروع نہیں ہو، نوکری بھی ہے۔ جب ایک پروفیسر کلاس سٹارٹ ہوتے پڑھانا شروع کر دے، ایک ڈاکٹر صاحب مریض کو دیکھنا شروع کر دے، تو یہ اسی دن سے پڑھا لکھا نہیں، اسی دن سے ڈاکٹر، اسی دن سے پروفیسر نہیں، پروفیسر ڈاکٹر پہلے سے ہے، پڑھائی اب شروع ہو گئی، علاج اب شروع کیا۔ ہمارے نبی پہلے ہی سے نبی تھے، اب نبوت کی تبلیغ کا جو 40 سال کے بعد، اس کے بہت سارے شرائط ہیں، ان کی طرف بھی جاؤں گا، جو ہمارا موضوع ہے اس کی طرف میں آپ کے ذہن سے لے جانا چاہتا ہوں، تاکہ ہمارا مدعا صاف ہو۔ جوانوں کے پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ سے سمجھ آتے ہیں، لیکن میری گفتگو آپ پڑھے لکھے بزرگان سے نہیں ہے، جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو سمجھائیں گے۔ تو پیغمبر 40 سال تک ان کے درمیان میں رہے، وہ القابات خلق خدا کی زبان سے آگا سے پہلے کس نے دیا؟ لوگوں نے۔ انتشار اول، اس وقت پیغمبر ایک صالح انسان کے طور پر ہے نا جی، لوگوں کے درمیان میں بہترین ایک انسان کے طور پر زندگی گزار، سب مانتے تھے، سب کہتے تھے بس امانت رکھنے تو ان کے پاس، ان کی طرف خیانت نہیں ہوتی، کبھی جھوٹ بولتے ہم نے نہیں دیکھا، تو سب مانتے تھے۔ لیکن جب غار حرا سے وہ پیغام ملا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اب سکون توڑ گئے، اب شروع ہو گئی اصلاح کا مرحلہ۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی آواز آ گئی تو سب سے پہلے عقیدے پہ بات ہو گیا، یہ بت کچھ
سمجھتے کہ مالک و خالق ذات پروردگار ہے. اب ٹکرانا شروع ہو گئی، اصلاح کا سلسلہ شروع ہو گئے تو دشمنیاں شروع ہو گئی. اپنے گھر سے دشمنی شروع ہو گئی، قبیلے سے دشمنی شروع ہو گئی. پورا معاشرہ اس حد تک دشمن بن گیا کہ پیغمبر وہاں پر کتنے سال کی 13 سال وہاں رہے. اس دوران کیونکہ مدینہ میں تو اتنی تکلیفیں نہیں ہیں، پیغمبر یہ فرماتے مجھے اتنی تکلیفیں دی گئی ما اوذی نبی مسلم اوذی، جتنی تکلیفیں مجھے دی گئی کسی نبی کو نہیں دی گئی. یعنی وہ کس طرح سے ہوگی جب پیغمبر مسلم ہو کر مفسدین کے خلاف، فاسد لوگ تو ویسے بھی ہے وہ فاسد ہیں، مفسدین جو آگے سے اپنے جو خرابیاں صالحین پر اٹک کرتے ہیں، مصلحین کے خلاف ہو جاتے ہیں، مفسد، اس وقت ان کا آپس میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے. پھر ابو سفیان کی صورت میں، ابو جہل کی صورت میں، ابو لہب کی صورت میں اپنے گھر سے ہی دشمن پیدا ہو گئی. وہ کون ہے؟ ابو لہب آپ کے سگا چاچا ہے اور چچی ہے ان کی بیوی. قرآن مجید میں تبت یدا ابی لہب وتب. یہاں پر جب اصلاح کی بات آ گئی، لا الہ الا اللہ تفلحوا کا نعرہ بلند ہو گیا، تو جتنے بھی بڑے تھے سیدھا سادہ لوگ تھے، انہوں نے تو حق کو تسلیم کے لیے کیا تھا. صالح بندے فوراً پیغمبر کے ساتھ لینے لگے. لیکن جو مفسد تھے یا فاسد جو تھے، فاسد فوراً دوسرے مسلم کے زیر اثر آ جاتے ہیں، کیوں؟ اس کا کوئی اور مقصد نہیں ہوتا. عام لوگ، اسی لیے پیغمبر فرماتے بڑے بڑے لوگوں نے میرے خلاف کی، غریبوں نے میرے اوپر ایمان لایا. کیوں؟ غریب لوگ جو نادار لوگ تھے، پسے ہوئے لوگ تھے، نچلے درجے کے لوگ تھے، وہ سارے فاسد تھے، مفسد نہیں تھے. مفسد کا کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے، فاسد کا کنٹرول کرنا کوئی مشکل نہیں. وہ بیچارے تو ویسے خراب شدہ ہے، اب اس کو تھوڑی سی علاج ہو ٹھیک ہو جاتے ہیں دین کی دربار میں. اسی لیے پیغمبر پر غریبوں نے، مسکینوں نے، ناداروں نے، کمزوروں نے ایمان پہلے لایا. بڑے جو تھے جب تک پیغمبر کی حکومت مضبوط نہ ہو گئی اس وقت انہیں ایمان ہی نہیں لایا. یہی معاشرے کے فرد کی حیثیت سے بھی آپ دیکھیں اور معاشرے کے اندر، امت کے اندر اجتماعی حالت میں بھی دیکھیں تو یہی صورتحال آپ کو نظر آئے. دور حاضر میں اگر آپ دیکھیں اس وقت سے امام حسین علیہ السلام نے جب بیعت سے انکار کر دیا، بیعت سے مدینے میں انکار کر دیا، تو اور بھی حکومتیں تھیں اور بھی وہاں پر بڑے بڑے قبیلے کے لوگ تھے، لیکن انہوں نے کوئی امام حسین علیہ السلام سے طلب بیعت یا طلب حمایت نہیں کی. جب یزید کی تاجستانیوں کا کھل کے مخالفت شروع ہو گئی، بنی امیہ سامنے آ گئی حکومتی سطح پر، کیونکہ وہ مفسد تھا. مفسد کے فسادات کے روک تھام کے لیے صالحین کی تربیت کر کے مسلم بنانے کا مرحلہ آ گیا تو امام کے دشمن بہت ہو گئے. اس کے علاوہ پھر حکومتی سطح پر بھی دیکھ سکتے ہیں، چاہتے ہیں مثال نہیں دیکھیں. ابھی دور حاضر میں آپ اس کو دیکھیں، غیر مسلم حکومتیں بہت ساری ہیں. غیر مسلم حکومتیں دنیا میں بہت ساری ہیں، تقریباً 200 کے قریب حکومتوں میں سے کوئی 60-62 حکومتیں اسلامی، باقی سب غیر مسلم ہیں. غیر مسلموں میں فاسد حکومتیں ہیں، مفسد حکومتیں ہیں. فاسد یعنی ہمارے عقیدے کے مطابق فاسد ہیں، یعنی وہ دین سے، خدا سے دور تو فاسد ہیں. جیسا آپ یہ دیکھیں، جاپان ہے، چائنا ہے. عقیدتی بنیادوں پہ دیکھیں، جاپان، کوریا، چائنا، یہ بدتر ہے یا برطانیہ، امریکہ، اسرائیل، کون سے بدتر ہے؟ اگر آپ عقیدتی بنیادوں پہ دیکھیں، یا مثلا ہندوستان، ان میں سے بدتر کون سے ملک بدتر ہے؟ چائنا، جاپان، یہ بدتر ہے نا، کیونکہ خدا کی تصور ہی نہیں. لیکن وہ عیسائی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جسے قرآن میں نصارہ کہتے ہیں، یہودی کہتے ہیں، مجوسی کہتے ہیں. یہ مکتب الہی کے مسخ شدہ صورتیں. خدائی تصور کہاں ہے؟ پیغمبرانہ تصور کہاں ہے؟ یعنی وحی کا تصور کہاں ہے؟ تو یہ کون سا بدتر، کون سے بدتر؟ یہ
لیکن یہ فاسد ہے، لیکن یہ مکتب الہی سے روگردان یا مسخ شدہ جو حکومتیں ہیں، یہ صرف فاسد نہیں بلکہ یہ مفسد ہے۔ اسلام کے تعلیمات کا پرچار ہو جائے تو فاسد تو ویسے جو عرب نے بیٹھے چلو ہم اپنے کام کرتے ہیں، ہم اپنے کام کرتے ہیں، لکم دینکم ولی دین، قرآن میں بھی یہ سورہ منافقین میں ہی کہا ہے، اگر تم ہمارے سے چھیڑ چھاڑ کی ہو لکم دینکم ولی دین کرتے رہو، تم اپنے پاس ہم اپنے پاس۔ لیکن جب مصلحین آگے آ جاتے ہیں تو مفسدین کو یہ برداشت نہیں ہے۔ اب اس لیے آپ دیکھیں یہ اسلامی معاشرے کو بگاڑنے کے لیے، خراب کرنے کے لیے امریکہ، اسرائیل یا ان کے جو پٹھو ہے یا برطانیہ، یہ بدترین دشمن ہے اسلام کی۔ اس لیے قرآن نے یہ کہا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت سمجھو، بعضهم اولیاء و بعضهم، وہ ایک دوسرے کے تو دوست بن سکتے، تمہارا کوئی دوست نہیں ہوگا۔ کیوں؟ یہ اس لیے پیغمبر کے دور سے لے کر آج تک یہ مفسد ہے، اسلام کو مٹانے پہ آئے ہیں۔ یہ جو باقی جو حکومتیں ہیں اسلام کو مٹانی نہیں ہے، تو اندرونی طور پر ان کی بھی اپنی معاشی سسٹم ہوتے ہیں، اس کے حوالے سے وہ دنیا پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن مکتبی حوالے سے تو کوئی نہیں ہے کہ ہمارے ہاں تبلیغ کو کچھ نہ کرو، اب آرام سے کام کرو۔ فاسد معاشرہ مصلحین کے لیے اتنا زیادہ نہیں ہے، فاسد مفسد معاشرہ مصلحین کے لیے رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ ان کے جسے عالمی استقبال کہتے ہیں، امام خمینی کے لہجے میں عالمی استقبال میں بہت ہی خوبصورت دو لفظ کو استعمال میں لایا، جس کو کہتے ہیں استعمال، استثمار۔ لفظ بہت خوبصورت لفظ ہے، لفظ بہت خوبصورت۔ استعمال تعمیر سے یعنی طلب تعمیر، استثمار طلب ثمرآور ہونا، یعنی کوئی بھی کام ثمرآور ہونا۔ لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ظاہری طور پر ترقی کے نام سے آتا ہے، ظاہری طور پر تعمیر کے نام سے آتا ہے، اندر سے تخریب کرتا ہے۔ اسی لیے سب سے پہلے برطانیہ نے، آپ نے دیکھا ہوگا بر صغیر میں برطانیہ نے اپنی حکومت کیسے قائم کی۔ اب آپ کہتے ہیں ہم مطالعہ پاکستان یہ وہ مذہب پڑھ چکے ہیں، تاجروں کی صورت میں آئے، تجارت کی غرض سے آئے، لوگوں کو فائدہ دینے کے لیے مختلف قسم پروگرام دیے اور مختلف قسم کے ڈونیشن دیے۔ ہم آپ کو بنانا چاہتے ہیں، آپ کی جو چیزیں ہیں اس کو ضائع ہونے سے بچانا چاہتے ہیں، لیکن اندر سے وہ خراب کرنا چاہیے۔ مفسد کا کام ہمیشہ وہ تعمیر کے نام سے آتا ہے، تخریب کا نام لے کر نہیں آتا۔ وہ چیزوں کو فائدہ مند بنانے کی نیت سے آتا ہے، اندر سے وہ کھوکھلا کر دیتا ہے، جسے استعمال اور استثمار کہتے ہیں۔ اور ایران کے اندر آیا، ایران کے اندر بھی آیا تھا یہی برطانیہ۔ آپ تحریک تمباکو کو دیکھیں، شیرازی بزرگ کے دور میں، شیرازی بزرگ کے دور میں جب بر صغیر پر انگریز نے قبضہ کر لیا، یہی حربہ لے کر ایران میں بھی آیا تھا۔ تمباکو کی کاشت کرنے ہم آئے ہیں۔ ایران تمباکو کے لیے بہت ہی سازگار ملک ہے، لہٰذا ہم یہاں پر تمباکو کی فیکٹریاں لگائیں گے، تمباکو کی کاشت کریں گے، اس کے لیے فنڈنگ کریں گے۔ لیکن اس وقت ایک مرد خدا نے محسوس کر لیا، یہ جو یہاں آیا ہے یہ تعمیر کے لیے نہیں بلکہ تخریب کے لیے آیا ہے، یہ صالح نہیں ہے، یہ مسلم نہیں، یہ مفسد ہے۔ اس لیے اسی وقت انہوں نے فتویٰ لگایا، آیت اللہ مرزا شیدانی نے فتویٰ لگایا، ایران میں تمباکو پینا یعنی کسی قسم کے بھی سگریٹ ہو، چیلم ہو، دوسرے ہو، نسوار ہو، جو تمباکو سے مربوط ہو، سب کو حرام قرار دیا۔ اسے تحریک تمباکو ہے۔ یہاں تک اثر ہوا وہاں کے جو بادشاہ کے اشاروں پہ آیا تھا، بادشاہ کے اشارے پہ آیا، بادشاہ کو جو اس کے چیلم ہے اس میں تمباکو تیار کر کے لانے والا کوئی نہیں ہوا۔ غلام سے کہا، غلام بھی بات کیا، بیوی سے کہا، بیوی نے بڑا خوبصورت جملہ کہا، بادشاہ کی بیوی نے، ارے بیگم تو میری حق میں ہو، میری زوجیت میں ہو، مجھے چیلم تیار کر کے مجھے تمباکو لائے۔ تو بیوی نے کہا میں نہیں لا سکتی، نہیں لا سکتی، آپ کے لیے تمباکو چیلم تیار کر کے میں نہیں لا سکتی۔ کیوں؟ کس نے حرام کر دیا؟ یہ تم میری زوجیت میں ہو کر، بہت خوبصورت جملہ کہا۔
شریعت نے جس مجتہد نے مجھے تیرے لیے حرام قرار دیا تھا، آج اس نے تمباکو میرے لیے حرام قرار دیا تو نہیں رکھ سکتے۔ اور محمد و آل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی انجوز ہو، کوئی دوسرے تیسرے کوئی گروپ ہو، کوئی بھی ہو، اگر معاشرتی طور پر مفسد کے طور پر آتے ہیں، جیسے آپ نے دیکھا اسرائیل اور امریکہ سے تعاون کرنا، ان کی جو چیزوں کا خریدنا آیت اللہ سیستانی نے فتویٰ بھی دیا تھا۔ کیوں؟ آپ نے دیکھا یہ مسلمانوں سے برسر بیکار ہے۔ ہندوستان سے کسی قسم کے تعاون کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ ہمارے دشمن ہمارے وجود کا دشمن ہے۔ یعنی حکومت ہندوستان کے کسی بھی لحاظ سے کوئی بھی اگر بحیثیت ایک مسلمان کے، اور کل 14 اگست آنے والا ہے، آزادی کا دن، پاکستان کے جو کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر یہ ملک یہ مملکت وجود میں آئی ہے، ہندوستان کے لیے کسی بھی لحاظ سے کوئی جاسوسی ہو یا کوئی فنی ہو حکومتی سطح پہ، اس کے لیے تعاون کرنا شرعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ ہمارے وجود کا دشمن ہے، مفسد ہے، جائز نہیں۔ ان سے پیسہ لے کر ابھی آپ دیکھیں بڑے بڑے جو ہمارے لیڈرز ہیں وہ نکل ہر کوئی مسلم ہی نام لگاتے ہیں، رو کے ایجنٹ ہے، ادھر کے ایجنٹ ہے، ادھر کے ایجنٹ ہے، شرعی طور پر حرام ہے، مسلمانوں یہ حرام ہے، یہ ہمارے ہمیشہ برسر بیکار ہے۔ پاکستان کو ختم کرنے کے لیے، پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے، مملکت خدا تعالیٰ کے وجود کا دشمن ہے، تو یہ مفسد ہے۔ اس مفسد کے ساتھ کسی قسم کے بھی تعاون کرنا شرعی طور پر جائز نہیں ہے، نہیں ہے۔ باقی دوسرے جو ہمارے وجود کے بے مسلمان کی اجتماعی حالت ہے، ہیئت ہے، اس کے خلاف ہو جائے، اس کو مٹانے کے در پہ ہو، جسے کافر حربی کہتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی کافر ایسا ہو جو مسلمانوں کے کسی بھی لحاظ سے جنگ میں برسر بیکار ہو، جسے امریکہ ہے، تمام پوری دنیا میں مسلمانوں کو خاک حکومت لگتا، اسرائیل ہے، اسرائیل مسلمانوں کے سامنے ہے، ان کے ساتھ تعاون کرنا، ان کے کسی پروڈکٹ کو استعمال کرنا، اگر اس سے آپ کو مجھے یقین ہو اسی پروڈکشن سے اگر کوئی فائدہ ہو کر یہی ادھر جا کر کسی خون مسلم کے خلاف یا مسلمانوں کے خون بہانے، مسلمانوں کی توہین و تذلیل کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے، تو ان کے کسی بھی پروڈکٹ کو خریدنا، رکھنا، لینا، دینا سب کچھ جائز ہے، کیونکہ وہ مفسد ہے۔ لیکن اگر مفسد نہیں ہے، فاسد ہے، اس کو کوئی ہماری معاشرتی زندگی پر، ہمارے عقیدتی پہلوؤں پر، ہمارے حکومتی سطح پر کوئی اثر نہیں ہے، دوسرے سطح پر کوئی بات نہیں ہے۔ جیسے مولا علی علیہ السلام بہت سارے ہم سنتے ہیں، آپ شمعون یہودی کے باغ میں کام کرتی تھی، ہے یعنی شمعون یہودی کے، کیونکہ پوری دنیا کی ساری یہودی نہیں ہے، یہودی اور سیونزم میں فرق ہے عزیزان۔ ہر یہودی سیونزم نہیں ہے، سیونزم جو اسرائیل ہے اس کا وجود ہی مسلمانوں کو ہلاک کرنے کے لیے، مسلمانوں کو مٹانے کے لیے، مسلمانوں کے مقدسات کو ختم کرنے کے لیے اس کو بنایا گیا ہے۔ سیونزم یہ ہے، یہودی دنیا میں بہت سارے، پاکستان میں کتنے ہیں، پوری دنیا میں ہے یہودی۔ اگر یہودی فاسد ہے تو اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے ساتھ کام کر سکتے ہیں۔ جیسے مولا علی علیہ السلام آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، مدینہ کا بہت بڑا ایک دکاندار تھا، سرمایہ دار تھا، اس کے بعد میں کام کرتے ہیں، اجرت دیتے ہیں۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ دکان کے پاس اپنی چادر کو گروی رکھ کر وہاں سے اناج لیتی ہے، فائدہ تو اس کو ہوگا ذاتی طور پر، لیکن اس کا یہ فائدہ مسلمانوں کے عقیدے پر، عقیدت پر حملہ کرنے کے لیے استعمال نہیں، اپنی معاش کے لیے اس کے ساتھ تعلقات رکھ سکتے ہیں۔ لیکن جب کوئی خلاف اسلام دشمن مفسد ہو، حربی ہو، تو اس کے ساتھ تعلقات رکھنا مشکل ہے، جائز نہیں ہوتا۔ عزیزان، معاشرتی طور پر بھی، امت کے سطح پر بھی ایسی خرابیاں ہیں، انشاءاللہ میں چند ایک آپ کے سامنے ذکر کروں گا، جو اوورآل اسلامی معاشرے کے لیے، اصلاح امت کے لیے، ان خرابیوں کو دور کرنا، اور خرابیوں کو دور کرنے کے لیے کون سا فارمولہ استعمال کرنا چاہے اس کی طرف جاؤں۔ اس کے لیے آج کی گفتگو، اس کے لیے کسی قسم کی جب مفسد فی الارض بن جائے تو مسلمین اپنا سب کچھ قربان کر دیں،
یہی ایک مسلم کی ذمہ داری جب ان کو موقع مل جاتا ہے. الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. انجام خدا کے پاس ہے، اپنی ذمہ داری کو نبھاتے ہیں، انجام خدا ہے. یہی واقعہ کربلا کا اصل موضوع یہی تھا کہ طریقہ علاج کیا تھا امت کی اصلاح کا، امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے. اس کے لیے واقعہ کربلا سے پہلے مدینہ سے جب نکلے اس وقت سے حسین علیہ السلام نے اس مشن کا آغاز کیا مختلف محاذ پر. عاشورہ کے دن سے پہلے حسین کی قربانیاں شروع ہو گئی. بصرہ میں اپنے قاسم وہاں پر اس نے شہادت پیش کی. کوفہ میں قیس بن مسہر سیدابی نے شہادت پیش کی. حانی بن عروہ نے کوفہ میں شہادت پیش کی. میثم تمار نے قربانی پیش کی. انہی میں سے سفیر حسین مسلم بن عقیل بھی. مسلم بن عقیل اتنے امامت شناس تھے، اتنے امامت شناس تھے. راستے میں چلتے ہوئے 15 رمضان کو تقریباً آپ مکے سے چلے تھے. راستے میں بہت ساری مشکلات آئی، راستہ کھو کر مصیبتوں میں گر پڑے، گھوڑا کہیں پر مر چکا، راستے نہیں ملے. کئی ایک جو ساتھی تھے وہ درمیان میں دائی اجل کو لبیک کہہ کر تنہا چھوڑ گئے. پھر فوراً خط لکھا مولا حسین کو، مولا یہ کوئی نیک پھل مجھے نہیں لگ رہا، مجھے اس سے معذرت کر دیں، میں واپس آتا ہوں، میری جگہ پر کسی اور کو بھیج دیں. مولا نے فرمایا مسلم یہ کام اپنے وقت کے امام کی طرف سے حکم ہے، نہیں آ سکتا. اب یہ نہیں کل والا عقیدہ نہیں آ سکتا، مسلم جانا پڑے گا. حکم ہوا تو گئے. اب پھر مڑنے کی کوئی گنجائش نہیں. جو حکم امام ہے، حکم ولی ہے، حکم ولی آ گیا، اب مڑنے کی کوئی بات نہیں. مسلم سے پہنچے، بڑی عزت ہوئی. سفیر حسین کا نام سن کر بڑے بڑے لوگ استقبال پائے. 1,18,000 نے مسلم نے عقیل کے ہاتھوں پر مولا حسین کی بیعت کی. مسلم خوش ہو، بہت ماحول سازگار ہے. مولا حسین کا خط لکھا، مولا جلدی تشریف لائے، حالات بہت سازگار ہے، ہر کوئی آپ کو چاہتے ہیں. فرزند رسول آپ کی دیدار و زیارت کے مشتاق ہے، سب تشریف لائے. خط لکھا، لیکن اس کے اندر چند ایک مفسدین تھے. بیعت کے لیے 5 شرائط کے طور پر مسلم نے سب سے بیان دی تھی. 5 شرائط. میرے ساتھ صوفی تعاون کرے گا، مولا حسین کی امامت و ولایت کو دل و جان سے قبول کریں گے اور آل محمد کے حقوق کو ادا کریں گے، آل محمد کی محبت کے تقاضوں کو پورا کریں گے تو میں بیعت لے لوں گا. اسی طرح نہیں. لیکن سب نے پہلے وعدہ کیا، بے وفائی کی. یہ کب؟ ادھر سے عمر بن سعد جیسے ملعون مفسدین فی الارض موجود تھے. یزید کو خط لکھا، تمہارا یہ گورنر کسی کام کا نہیں ہے، بزدل ہے، اس کو ہٹا کر کسی اگر ضرب اور تیز آدمی کو جب تک کوفہ میں اگر تو گورنر نہیں بنائے گا، اس میں ہماری طرف سے سفارش یہی ہے. اور اس نے اپنے غلام کو مشورہ لیا جو انتہائی یہودی تھا، خطرناک. اسے مشورہ لے کر عبید اللہ بن زیاد جو بصرے کا گورنر تھا، کوفہ اور بصرہ دونوں جب تک اس کے ہاتھ میں نہیں دیں گے آپ کے ہاتھوں سے کوفہ نکل جائے گا. وہ ملعون آ گیا. مختصر واقعات آپ کے ذہن میں 8 ذی الحجہ تک مسلم کے پیچھے مسجد کوفہ بھر کے نمازی نماز پڑھتے ہیں. یعنی کوفہ کے رہنے والے جو ساتھ دینے والے تھے وہ اکثر بیشتر صالحین کی تھی، مسلمین کی نہیں تھی. عقیدہ اتنا نہیں تھا جس میں کل ذکر کیا اور کی طرف کے تھے جو کربلا سے پہلے پیچھے نماز میں پڑھ رہے ہیں، پیچھے نہیں کرتے. آگے جانے کو ہلنے بھی نہیں دیتا لیکن پیچھے پیچھے نماز میں پڑھ رہے. یہی کوفہ کی حالت تھی. لیکن جب ابن زیاد نے ایک دمکی آمیز حکمنامہ جاری کر دیا، جو بھی مسلم کا ساتھ دے گا اس کے گھر بار بیوی بچے سب کو مار دیں گے، ایک ایک کر کے سب نکل گئے. نماز مغربین پڑھتے ہوئے کئی صفیں تھیں. نماز مغرب پڑھ کے دیکھا تھا ایک صف ہو گئی. جب عشاء کی نماز پڑھ کے پیچھے مڑے تو سفیر حسین یہ تب ہوتا تھا. اتنی عزت
کہتے ہیں بخدا مولا حسین علیہ السلام کو ایک دن میں کوفہ کی طرف سے 600 خط آئے، 600 خط ایک دن میں، 12,000 کچھ خطوط آئے، 12,000 کچھ خطوط ملے تھے کوفہ کی طرف سے، اس کے مولا نے بھیجا۔ لیکن یہ خط لکھنے والے ایک ایک کر کے سمجھ کرتے اور رات ہے، ہماری طرح اس قسم کے شہر نہیں ہے، ہر طرف روشنی نہیں۔ مسجد سے جب تاریخ مسجد سے نکل کر دروازے پہ پہنچے سفیر حسین آل محمد کا وہ سپاہی پریشان حال ہے، کہاں جائیں، کس کے پاس جائیں؟ چلتے چلتے گلیوں میں پھر کے کسی جگہ رات کی تاریکی میں کسی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ ایک خاتون دروازہ تھوڑا سا کھول کے باہر دیکھتی تھی، پھر دروازہ بند کرتی تھی۔ بات نکالنے کے لیے مسلم نے اس خاتون سے کہا، اے خاتون، آپ تھوڑے سے ایک کپ پانی ملا سکتی ہیں، ایک گلاس پانی ملا سکتی ہیں؟ اس نے کہا کیوں نہیں، آپ پانی پی۔ برتن میں پانی لایا، پانی پی لیا، دیوار سے ٹیک لگائے کھڑے ہیں، آپ تھوڑے سے کم از کم اپنے آپ کو کوفہ کی طرف لے کر جائیں۔ 1,18,000 نے جس کے ہاتھوں پر بیعت کی، لیکن ہوا کچھ اس طرح سے یہ لمحے بھی ایک دنیا کہتی ہے آپ غربت غریبوں کا غربت کا ماتم کیوں کرتے ہیں؟ کیوں نہ کریں، کس کا کریں، کیا کریں؟ پانی پی کر برتن واپس کر دیا، وہیں دیکھ لگائے کھڑے ہیں۔ خاتون دوبارہ آ گئی، آپ یہاں پانی پی چکے تو کیوں کھڑے؟ جواب نہیں، کیا جواب ہے؟ چپ۔ خاتون نے دروازہ بند کی، 3-4 دفعہ تکرار ہو گئی۔ خاتون نے کہا آپ نے پانی پی لیا تو بھائی یہاں سے چلے جائیں، پھر بھی جواب نہیں۔ تیسری دفعہ خاتون نے زور لہجے میں کہا آپ کو میں نے کہا نا یہاں سے آپ ہٹ جائیں، اپنے گھر چلے جائیں، یہاں کیوں بیٹھے؟ میں یہاں پر آپ کو کھڑا رہنا میں پسند نہیں کرتا، آپ ان سے چلے جائیں۔ تیسری دفعہ بھی خاموش، غصے سے خاتون نے کہا آپ چلے جائیں، آپ کو ہے کون، اپنے گھر کیوں نہیں جا رہے؟ ایک جملہ کہا، 3 دفعہ خاموش رہے، چوتھی مرتبہ کہا خاتون جس کا اس گھر میں کوئی شہر میں کوئی گھر ہی نہ ہو کہا جائے؟ جانا تو گھر میں تھا لیکن جس کا کوئی گھر ہی نہ ہو کہا جائے؟ خاتون نے سوال کیا کون ہے آپ؟ جو گھر میں اس شہر میں غریب ہوں، مسافر ہوں، نام کیا ہے؟ مجھے مسلم نے میں سفیر حسین ہوں، وہ امینہ تھی تو آپ اچھا آپ میرے مولا حسین کی سفیر آئے میرے گھر تیار ہے، جو کچھ ہوتا ہے وہ دیکھیں۔ عقیدہ وہ ہوتا ہے، عقیدہ پورے شہر میں یہ اعلان کر چکا ہے جس کے گھر سے مسلم نکلے گا یا بنا دے اس کے گھر کو ہم لگا دیں گے۔ لیکن ایک خاتون کی جرأت کو سلام، مسلم نے گھر خاصی کمرے میں مہمانی کھانا کھلایا، سب کچھ مختصراً آپ دن بھر سو چکے ہیں، کھانا کھلایا، آرام سے بیٹھے ہیں، رات کو آرام سے اس کا بیٹا آیا، بلال جو کچھ واقعہ ہوا، لیکن رات بھر عبادتوں میں گزارتے ہیں، صبح کے قریب ہو گئی تو آنے خبر لی، وضو کے لیے پانی پیش کیا تو بیدار تھے، سوال کیا مسلم آپ سوئے نہیں؟ جی تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں لگ گئی تھی، امیر المومنین علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، سینے سے لگایا اور کہا مسلم جلدی کرو ہم انتظار میں ہیں۔ اے احمد اللہ یہ میرے سمجھ نہ رہا میری زندگی کی آخری بات، آج میری زندگی کی آخری رات ہے، اس لیے میں عبادتوں میں گزارتا ہوں۔ اتنے میں صبح ہو گئی، گھر کے اطراف میں فوجوں کی گشت شروع ہو گئی، مسلم تیار ہو گئے، لیکن شیر خدا کی تربیت یافتہ جوان تھا، اسی طرح اپنے آپ کو پیش نہیں کیا، دشمن کا مقابلہ کیا، 500 جوانوں کا یک و تنہا مقابلہ کر کے سب کو شکست دی، آخر میں دھوکہ دے کر کوئی خندق کھدوا کے وہاں سے پکڑ لیا۔ اب آپ اندازہ کریں ایک آدمی پورا شہر دشمن، پورا شہر دشمن، ہاتھ پھر باندھ لیے پکڑ کے جیسے آپ کے دربار میں لے کر کے، کیا جرات ہے۔ وہاں پہنچے، جسم زخموں سے چور چور ہے، لیکن پھر بھی
طاقت ہے جسم میں. ابن زیاد کو سلام نہیں کیا, فاسق و فاجر کو سلام نہیں کرتا. کسی نے کہا کیوں سلام نہیں کیا؟ امیر کو سلام کرو. آپ نے سلام نہیں کیا امیر کو. نہیں کرتا ہوں, میرا امیر حسین ابن علی مکہ میں تشریف فرما ہے. ابن زیاد کا کوئی امیر نہیں. کتنی جرأت, کتنی بہادری حق کے لیے. ابن زیاد نے کہا مجھے سلام کریں یا نہ کریں, میں نے آپ کو شہید کرنا. شہادت ہمارا ورثہ ہے, ہمیں شہادت سے موت سے مت ڈرانا ہے. لیکن عزیزان, انسانی حقوق کی کم از کم آپ دیکھیں آل محمد کی سیرت لینے کی کوشش کریں. اگر جس کا کسی کے اوپر کوئی حقوق الناس ہو تو مسلم سے یہ پیغام ضرور لینا. دربار میں ادھر ادھر دیکھا, کوئی جان پہچان نہیں ملا. ہمارے میرے ساتھ وہاں پر بیٹھا تھا, پہلے سے کوئی رفاقت یا جان پہچان کی. اے عمر صاحب, ابن زیاد مجھے شہید کرے گا, میری چند ایک وصیتیں ہیں یہ سنیں. ابن زیاد کے سامنے عمر صاحب نے جرأت نہیں کی. ابن زیاد نے کہا سنو عمر صاحب, مسلم کی وصیت کو سنو, کسی کمرے میں لے جاؤ. ساتھ والے کمرے میں گئے, 3-4 باتیں کی. سب سے پہلا یہ حق الناس کہ عمر صاحب میں اس شہر میں آنے کا میرے اوپر 700 درہم قرض سے میں مقروض ہوں. میرا یہ زرہ میرے موت کے بعد اس کو بیچنا ہے, حق الناس کو ادا کر. عزیزان یہ ہے دنیا سے جاتے ہوئے 700 درہم کا مقروض اپنے زرہ بیچ کر ادا کرنے کے لیے وصیت کرتا ہے. ٹھیک, دوسری وصیت یہ ہے, اس شہر میں میرا کوئی نہیں. میری شہادت کے بعد میری لاش کو اسی طرح پڑے رہنے دینا, میرا میں دفن کر. دشمنی تو زندگی میں ہوتی ہے عزیزان, موت کے بعد کم از کم دشمنی نہیں ہونی چاہیے. مجھے دفن کر دینا, میرا کوئی نہیں اس شہر میں. تیسری میری وصیت یہ ہے, میرے چھوٹے بچے میں قاضی شریف کے گھر چھوڑ کے آنا, کسی جانے والے کے ساتھ یہ مولا حسین کے پاس بھیج دے. اور میری آخری سب سے اہم وصیت یہ ہے, میں مولا حسین کو خط لکھ چکا ہوں. میں خط لکھ چکا ہوں, کوفے کی طرف آنے کی دعوت دی ہے, جلدی سے خط لکھ کر مولا حسین کو روک دینا. مسلم کو حسین سے زیادہ کس کی فکر بھی آتے نہ بولنا. مسلم کیا فرماتے ہیں, اس لیے کہ حسین اکیلا نہیں ہے, حسین کے ساتھ زہرا کی بیٹی حاضر ہے. اس پہ اعتماد نہیں ہوا. جب دارالعمارہ کی چھت پہ بلند ہوا تو مسلم اپنے چہرے کو مکہ کی طرف کر کے بعد سبا سے یہ پیغام بھیجتا ہے, مولا حسین کو میرا پیغام پہنچانا. کوفے کی طرف نہ آنا, مولا سازگار نہیں, حالت سازگار نہیں. یہ واقعہ کوفہ میں ہوا. مولا حسین مکہ سے نکل کر کسی منزل پہ پہنچے تھے, قافلہ حسینی وہاں پہنچا تھا. کوفے کی طرف سے 2 گھوڑ سوار باتیں میں دیکھا. مولا حسین نے قافلے کو روک کر ان 2 بندوں کو بلایا, ان سے پوچھا شاید لگتے ہیں کوفے کی طرف سے آ رہے ہیں. انہوں نے کہا جی مولا ہم کوفے کی طرف سے آ رہے ہیں. کوفے کی کیا حالت ہے, کوفے کی کیا حالت ہے؟ تو انہوں نے کہا کیا آپ کے اس قافلے میں مسلم ابن عقیل کے کوئی رشتہ دار تو نہیں؟